بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن ہے۔ اس میں ہم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس خواتین اور بچیاں آن لائن بھی قرآن مجید ترجمہ تفسیر کے ساتھ اور ناظرہ تجوید کے ساتھ پڑھ رہی ہیں۔ آپ بھی پڑھنا چاہیں تو کمنٹ میں لکھیے، ہم آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دے سکتے ہیں یا پھر آپ میسنجر، زوم اور اسکائپ وغیرہ پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پوچھے گئے فقہی سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں اور مجرب وظائف بھی بتائے جاتے ہیں۔ آج کل ہمارا سلسلہ جاری ہے رمضان المبارک اور دیگر روزوں کے متعلق فقہی احکام کا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا درس۔ اعتکاف کے بارے میں ہمارا سبق چل رہا تھا۔ تو معتکف شخص جو ہے وہ مسجد میں ہی کھائے پیے سوئے اور ان امور کے لیے وہ مسجد سے اگر باہر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، مگر کھانے پینے میں یہ احتیاط لازم ہے کہ مسجد آلودہ نہ ہو، ورنہ مسجد سے باہر نکل کر کھا لے۔ معتکف کے سوا اور کسی شخص کو مسجد میں کھانے پینے یا سونے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اگر یہ کام کرنا چاہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جائے اور نماز پڑھے یا ذکر الہی کرے، پھر یہ کام یعنی کھانا پینا سونا بھی کر سکتا ہے۔ معتکف کو اپنی یا بال بچوں کی ضرورت سے مسجد میں کوئی چیز خریدنا یا بیچنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ چیز مسجد میں نہ ہو، یا اگر مسجد کے اندر ہو بھی تو وہ تھوڑی مقدار میں ہو کہ وہ زیادہ جگہ کو نہ گھیرے۔ اور اگر یہ خرید و فروخت وہ معتکف آدمی تجارت کی نیت سے کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے، اگرچہ وہ مسجد کے باہر ہو تب بھی ناجائز ہے۔ معتکف آدمی اگر بنیت عبادت سکوت کرے یعنی چپ رہنے کو ثواب کی بات سمجھے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہوتا ہے۔ اور اگر چپ رہنا ثواب کی بات سمجھ کر نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، اور بری بات سے چپ رہا تو یہ مکروہ نہیں بلکہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ بری بات زبان سے نہ نکالنا واجب ہے، اور جس بات میں نہ کوئی ثواب ہو نہ گناہ یعنی مباح بات ہو تو معتکف آدمی کے لیے مباح گفتگو کرنا بھی مکروہ ہے، مگر بوقت ضرورت اور بے ضرورت مسجد میں مباح کلام نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب معتکف آدمی چپ بھی نہ رہے، کلام بھی نہ کرے تو پھر آخر وہ کیا کرے؟ تو اس کو کرنا یہ چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، حدیث شریف کی قرأت کرے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے، دین کا کام کرے، علم دین کا درس و تدریس کرے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات پڑھے، اولیاء اور صالحین کی حکایات پڑھے، امور دین کی کتابت کرے، کتابت نہیں کر سکتا تو دین کی کتابیں پڑھے، تو اس طرح کے کام کرے۔ اگر کسی شخص نے عید کے دن اعتکاف کی منت مانی تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی اور دن میں، جس دن میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، اس دن میں اس اعتکاف کی قضا کر لے، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر عید ہی کے دن اس نے اعتکاف کر لیا تو منت تو پوری ہو جائے گی مگر گنہگار ہوگا۔ اگر کسی نے مسجد حرم شریف میں اعتکاف کرنے کی منت مانی تو وہ اس کے بدلے کسی دوسری مسجد میں بھی اعتکاف کر سکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی مسجد حرم سے بہت دور کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے تو اس کے لیے اب مسجد حرم میں جا کے اعتکاف بیٹھنا بعض دفعہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ ناممکن بھی ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو اپنی منت پوری کر لینی چاہیے اور کسی بھی مسجد میں بیٹھ کے اپنا اعتکاف پورا کر لینا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے 1 مہینے کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ بات اس کے اختیار میں ہے کہ جس مہینے میں چاہے اعتکاف کرے، مگر لگاتار اعتکاف میں بیٹھنا واجب ہے۔ اور اگر یہ کہے کہ میری مراد 1 مہینے کے صرف دن تھے، راتیں نہیں تھیں، تو یہ قول اس کا نہیں مانا جائے گا، کیونکہ دن اور رات دونوں کا اعتکاف واجب ہے اور اس میں روزہ بھی واجب ہے، اور 30 دن کا کہا تھا جب بھی یہی حکم ہے۔ ہاں، اگر منت مانتے وقت یہ کہا تھا کہ 1 مہینے کے دنوں کا اعتکاف ہے، راتوں کا نہیں، تو صرف دنوں کا اعتکاف واجب ہوگا، اور اب یہ بھی اختیار ہے اس کو کہ وہ متفرق طور پر 30 دن کا اعتکاف کر لے۔ اور اگر اس نے یہ کہا تھا کہ 1 مہینے کی راتوں کا اعتکاف ہے، دنوں کا نہیں، تو یہ منت ہی ٹھیک نہیں ہوئی، کیونکہ صرف رات کا اعتکاف نہیں ہو سکتا، کہ اعتکاف میں روزہ واجب ہے اور روزہ دن میں ہوتا ہے، رات میں نہیں۔ اگر کسی شخص نے مسنون اعتکاف
جو رمضان کی پچھلی 10 تاریخوں تک کے لیے بیٹھا جاتا ہے اسے توڑا تو جس دن توڑے گا فقط اس ایک دن کی قضا اس کو کرنی ہوگی، پورے 10 دنوں کی قضا واجب نہیں ہوگی۔ اور اعتکاف کی قضا صرف قصداً توڑنے سے نہیں ہوتی، بلکہ اگر عذر کی وجہ سے بھی کسی نے چھوڑ دیا اعتکاف، مثلاً کہ کوئی شخص بیمار ہو گیا یا بلا اختیار چھوٹا، جیسے مثال کے طور پہ عورت کو حیض یا نفاس آ گیا، یا جنون اور بے ہوشی طویل طاری ہو جائے، تو ان سب صورتوں میں قضا واجب ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے اوپر سلامت رکھے اور اسلام پر ہی خاتمہ فرمائے۔ رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔